السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج انشاءاللہ سیرت کا یہ 11واں درس ہے، جس کے آخری میں یعنی پچھلی بار میں نے جو آپ کے سامنے سیرت کا درس ہوا تھا ایک ہفتے پہلے، اس میں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف چل رہے تھے، یعنی آپ کی ہجرت، اور کہاں تک پہنچے تھے ہم لوگ آخری میں؟ غار ثور میں آپ نے کتنے دن قیام کیا تھا؟ 3 دن۔ آپ نے 3 دن غار ثور کے اندر قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد رات کے وقت میں یعنی چوتھے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن فہیرہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ کون تھے عامر بن فہیرہ؟ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے جو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ کھانا دینے کون آتے تھے؟ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا دینے آتے تھے تو عامر بن فہیرہ ان کے پیچھے بکریاں لے کر آتے تاکہ ان کے پیروں کے نشان مٹ جائے۔ اس طریقے سے یہ کام چلتا رہا۔ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے بتایا کہ آپ نے 3 دن ادھر قیام کیا۔ اب ادھر آپ قیام کیے ہوئے غار ثور کے اندر، ادھر جب کفار قریش اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے ہیں اور آپ نہیں ملتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جھنجلا جاتے ہیں، تو جھنجلاہٹ کے اندر یہ لوگ حضرت علی بن ابی طالب کو پکڑتے ہیں، کیونکہ آپ کے بستر پر کون سوئے تھے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑتے ہیں اور انہیں خوب مارتے ہیں کہ بتاؤ وہ کہاں گئے ہیں، بتاؤ اس وقت وہ کہاں پر ہیں، بتاؤ ان کا راستہ کون سا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ علم، اپنی یہ بات کیا کسی کو بتائی تھی کہ میں کہاں اور کس طرح جانے والا ہوں؟ آپ نے کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی پتا نہیں تھا کہ آپ کدھر سے نکلیں گے، کس راستے جائیں گے اور آپ کی پلاننگ کیا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، پلاننگ بنانے کے پہلے ہی سب کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، ایسا کریں گے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پلان بنتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں۔ جب پلان آپ بنائیے تو جو ایسے لوگ ہیں کہ جن سے مشورے میں فائدہ ہو انہیں ہی بات بتانا چاہیے، ہر ایک کو بات نہیں بتانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے نکلنے کے بعد لوگ علی کو ماریں گے، پوچھیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی مار پیٹ سے کوئی مسئلہ بن جائے، تو اس لیے آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کو بھی نہیں بتایا تھا۔ کفار قریش نے مارا، پیٹا، پوچھا، پر حضرت علی بن ابی طالب نے کچھ نہیں بتایا۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ کس کے گھر جاتے ہیں؟ ابوبکر صدیق کے گھر۔ کس کے گھر جاتے ہیں؟ ابوبکر صدیق کے گھر جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت اسماء اور حضرت عائشہ۔ نام لکھ لیں چاہیں تو آپ، کیونکہ ابوبکر صدیق کی مشہور 2 بیٹیاں ہیں جن کا کردار اسلام کے اندر بہت زیادہ مشہور رہا ہے۔ ان 2 کے نام کم سے کم ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ ابوبکر صدیق کی 2 بیٹیاں، ایک کا نام اسماء اور ایک کا نام عائشہ۔ لکھا نام آپ نے؟ تو یہ لوگ ابوبکر صدیق کے گھر جاتے ہیں، وہاں جا کر کہتے ہیں، حضرت اسماء کو پکڑتے ہیں، پیٹتے ہیں، مارتے ہیں، بہت زیادہ مارتے ہیں، اور ابو جہل تو بہت زیادہ مارتا ہے، اور بتا تیرے والد کہاں گئے ہیں، بتا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کہاں گئے ہیں۔ پر حضرت اسماء بھی اس بات کو جواب نہیں دیتی ہیں۔ اب اخیر میں جب یہ لوگ تھک جاتے ہیں، تھکنے کے بعد یہ لوگ ایک اعلان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ کر لائیں گے انہیں 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ دیکھیے، پہلے تو مار پیٹ کر پوچھا، نہیں پتا چلا، ڈھونڈ لیا، نہیں پتا چلا، تو اب کیا کرا؟ انعام کا لالچ دیا۔ کس چیز کا لالچ دیا؟ انعام کا لالچ دیا کہ اگر کوئی اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق کی خبر دے گا یا پکڑ کر لائے گا تو اسے کتنے اونٹ دیے جائیں گے؟ 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ یہ ایک طرف، یعنی میں آپ کو دونوں چیز بتا رہا ہوں، ایک طرف اللہ کے نبی کے حالات اور ایک طرف کفار مکہ کے حالات۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اس کے بعد ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن، پیر کے دن، سوموار کے دن، ربیع الاول کا مہینہ، اور یہ کون سا سال ہو گیا ہجرت کا؟ ہجرت کا یا اللہ، ہجرت کا پہلا سال ہوا نا؟ کون سا سال ہوا ہے؟ پہلا سال ہوا ہجرت کا۔ یہ ہجرت تو شروع ہی ہو رہی ہے نا، یہاں پر ہجرت سے ہم لوگ جوڑتے ہیں نا اپنے سال کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار ربیع الاول جو ہجرت کا پہلا سال مانا جاتا ہے، تب عبداللہ بن اریقط، میں نے ان کا نام پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ہے، عبداللہ بن اریقط، یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی کے گائیڈ تھے۔ کون تھے؟ یہ شرک پر تھے، نہیں مسلمان نہیں تھے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتانے کے لیے ابوبکر صدیق نے ان کو ہائر کیا تھا کہ آپ کیا کریں گے؟ ہمیں مکہ تک کا راستہ
गाइड करेंगे, बताएंगे। तो इधर ये लोग ढूंढते हैं, उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्न उरैक़ित, अबू बकर सिद्दीक, ये तीनों निकलते हैं किस तरफ? मदीना की तरफ। किस तरफ निकलते हैं? पर आपने डायरेक्ट मदीना का रास्ता नहीं अपनाया, आपने साहिल के रास्ते अपनाकर थोड़ा घूमकर मदीना का रास्ता अपनाया। इधर ऐलान होता है 100 ऊंट का। कुफ्फारे कुरैश में कई लोगों को लालच आ जाता है, ये बड़ा इनाम दिया जा रहा है, 100 ऊंट का इनाम दिया जा रहा है। तो उनमें से कई लोग क्या करते हैं? अल्लाह के नबी की तलाश में लग जाते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह के नबी की तलाश में लग जाते हैं। इन्हीं एक तलाश करने वालों में से एक सहाबी थे जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए थे, जिनका नाम था सुराका बिन मालिक। सुराका, सीन रा अलीफ का गोलता, सुराका बिन मालिक। जब ऐलान होता है मक्का के अंदर कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाएंगे उन्हें 100 ऊंट दिए जाएंगे। ये सुराका बिन मालिक बिन जोसम इनका पूरा नाम था। ये अल्लाह के नबी की तलाश में निकलते हैं। निकलते निकलते आखिर में ये आपके सामने पहुंच जाते हैं। इधर आप निकले थे हिजरत करने के लिए मदीना की, और इधर ये ढूंढने निकले थे। इत्तेफाक से ही क्या होता है? आपके सामने आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सामने आ जाते हैं। सामने आने के बाद ये अल्लाह के नबी को जब पकड़ने आते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं सुराका वहीं रुक जाओ, सुराका वहीं रुक जाओ। सुराका नहीं मानते, आगे बढ़ते हैं तो उनके घोड़े के दोनों पैर आगे धंस जाते हैं जमीन में। क्या होता है? घोड़े के पैर धंस जाते हैं। अब जैसे ही सुराका देखते हैं कि ये तो अजीब सा मामला हो रहा है, वो अल्लाह के नबी को कहते हैं अच्छा मुझे माफ कर दो, अब मैं आपके करीब नहीं आऊंगा, आप दुआ कर दो। आप दुआ करते हैं, वापस उसके पैर सही हो जाते हैं। फिर ये कोशिश करते हैं करीब आने की, फिर पैर धंस जाते हैं। तब अल्लाह के नबी कहते हैं कि सुराका अपने इस अमल से दूर हो जाओ, ऐसा मत करो। बल्कि आप उन्हें एक बशारत देते हैं कि तुम्हें किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। क्या पहनाया जाएगा? उस जमाने के अंदर दो सुपर पावर थी, बहुत बड़ी बादशाहतें जो मशहूर थी, एक कैसर और एक किसरा। आप लिख सकते हैं कि अल्लाह के नबी के दौर में कौन सी दो हुकूमतें बहुत मशहूर थीं? तो उसका जवाब आएगा कैसर और किसरा। अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम्हें किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। अब सोचिए, खुद अल्लाह के नबी हिजरत करना है, परेशानी का आलम है, डर का आलम है, और आप बोल रहे हैं सुराका तुमको सुपर पावर के कंगन, यानी उसको मुसलमान जीत लेंगे, उनके कंगन छीन लेंगे और तुम्हें पहनाए जाएंगे। कितनी बड़ी बात है कि नहीं है? ये बशारत थी, ये नबूवत का मुअज्जिज़ा था कि अल्लाह के नबी वो बात बताते थे जो आगे फ्यूचर में होने वाली होती थी। अल्लाह के नबी ने जब ये बात कही, सुराका वहां से वापस लौट जाते हैं और कुफ्फारे मक्का को इस बात की इत्तला नहीं देते कि हमने देखा या नहीं देखा, कुछ भी नहीं बताते। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रास्ते में निकलते हैं तो रास्ते के अंदर अजीब सा मंजर अबू बकर सिद्दीक पेश करते हैं कि कभी अल्लाह के नबी के आगे चले जाते, कभी पीछे चले जाते, कभी राइट हैंड पर आ जाते, कभी लेफ्ट हैंड साइड आ जाते। और अल्लाह के नबी ने सवाल किया कि अबू बकर सिद्दीक तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कभी आगे चले जाते हो, कभी पीछे चले जाते हो, कभी दाएं कभी बाएं आ जाते हो, तो ऐसा करने की वजह क्या है? कहा अल्लाह के नबी अगर मुझे ये खतरा लगता है पीछे से कोई दुश्मन आकर तीर मारेगा, मैं पीछे आ जाता हूँ। अगर लगता है आगे से मारेगा, मैं आगे आ जाता हूँ। साइड का खतरा होता है, मैं साइड पे आ जाता हूँ, क्योंकि मेरी ये चाहत है कि आप पर आने वाला तीर पहले अबू बकर सिद्दीक को लगे। सहाबा की मोहब्बत देखिए, उनकी अजमत देखिए, उनका मकाम और मर्तबा देखिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि हिजरत के सफर में अबू बकर सिद्दीक ने कौन सा किरदार दिखाया था, ये वाकया बता सकते हैं आप कि हिजरत के सफर में अबू बकर सिद्दीक ने अपना क्या अमल करके दिखाया? तो आप कहेंगे कि हिजरत के सफर में अबू बकर सिद्दीक कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं चले जाते, ताकि कोई भी तीर अगर आए तो किनको लगे? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लगे। इस तरीके से धीरे धीरे ये हिजरत का सफर शुरू होता है और आखिर में आप कुबा के करीब पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? कुबा। कुबा जो है आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीना के बिल्कुल ज्वाइंट हो गया है, पर पहले के दौर के अंदर कुबा जो है पहले आता था और मस्जिद नबवी या मदीना बाद में आया करता था। कुबा एक अलग बस्ती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं, हिजरत करके सफर करते हैं। और यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूं कि कभी अगर आप मक्का से मदीना कार से ट्रेवलिंग करेंगे तो जिस रास्ते से अल्लाह के नबी ने हिजरत की थी ना, सेम उसी रोड को आज सड़क बना दिया गया है। जिस जिस गांव, इलाके, देहातों का नाम सीरत के अंदर आया, गवर्नमेंट ने उसे ढूंढ ढूंढ कर वहीं से ये तरीकुल हिजरतैन कहा जाता है, उसे तरीकुल हिजरा कहा जाता है। मक्का से मदीना के रोड का नाम है तरीकुल हिजरा। तो तलाश करके जितना ज्यादा पॉसिबल हो चुका उस रास्ते को वैसे ही चलाया गया जैसे अल्लाह के नबी ने हिजरत
کہ سفر میں اس راستے کو اپنایا تھا تو اسے طریق الحجرہ بھی کہا جاتا ہے. اب اس ذریعے سے چلتے چلتے اللہ کے نبی کہاں پہنچتے ہیں؟ قبا نام کی بستی میں. کہاں پہنچتے ہیں؟ قبا نام کی بستی میں. آپ قبا بستی کے اندر آتے ہیں, یہ مدینہ کے پہلے کا ایریا تھا. یہاں پر پہنچتے ہیں, یہاں کچھ دن قیام کرتے ہیں اور قیام کرنے کے بعد وہاں پر ایک مسجد بناتے ہیں. کیا نام اس مسجد کا؟ اسلام کی پہلی مسجد کا نام مسجد قبا. اس مسجد کی کوئی فضیلت جانتے ہیں آپ میں سے؟ کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی گھر سے وضو بنا کر پیدل وہاں جائے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھے اسے عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. آپ کچھ دن قبا کے اندر رہے, اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کدھر کا رخ کیا؟ مدینہ کا. کہاں کا رخ کیا؟ پہلے مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ یثرب, یا سا را با, یثرب. پر جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے گئے تو اسے مدینۃ الرسول کہا جانے لگا, یعنی رسول کا شہر, جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مدینہ. کیا کہتے ہیں؟ مدینہ. مدینہ مطلب ہوتا ہے شہر, اور مدینۃ الرسول مطلب رسول کا شہر. تو پہلے نام کیا تھا اس کا؟ یثرب. بعد میں نام کیا ہوا؟ مدینہ. اب اللہ کے نبی نے چونکہ یہ بتا دیا تھا کہ میں ہجرت کر کے تمہارے پاس آنے والا ہوں, روزانہ لوگ کیا کرتے تھے؟ روزانہ اپنے گھروں سے نکل کر آپ کے آنے کا انتظار کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ انتظار کرتے تھے. بس جب گرمی کی شدت بڑھ جاتی تب واپس ریٹرن ہو جایا کرتے تھے. اب اللہ کے نبی جب مدینہ میں داخل ہوئے, دوپہر کا وقت ہو رہا تھا, لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے. دور سے ایک یہودی نے آپ کو جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا, اور آپ کو چونکہ یہودی پہچانتے تھے, ان کی کتابوں میں علامتیں موجود تھی, وہ چلا کر کہتا ہے کہ عربیوں دیکھو, تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے. اے عربو, اے عرب کے لوگوں دیکھو, تم جن کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے. جیسے ہی مدینہ والے یہ اعلان سنتے ہیں, دوڑ کر آپ کا استقبال کرنے جاتے ہیں, آپ کو ویلکم کرنے جاتے ہیں, آپ کو لینے جاتے ہیں. بچیاں شعر پڑھنے لگتی ہیں, طلع البدر علینا, کہ ہمارے اوپر تو آج چاند طلوع ہو گیا, ہمیں تو چاند نظر آ گیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آ گئے ہیں. بڑی خوشی کا ماحول چاروں طرف ہو جاتا ہے, لوگ آپ سے ملاقاتیں کرنے لگتے ہیں. پر مدینہ کے لوگ آپ کو پہچانتے نہیں تھے. بھئی کتنے لوگ آئے تھے بیعت کرنے کے لیے؟ پہلی بیعت میں کتنے لوگ آئے تھے بنا کاپی پلٹائے؟ لو 11 12 13 14 سب بول دیجئے. 12 لوگ آئے تھے. دوسری بیعت میں دیکھو پیچھے دیکھو جلدی, یاد ہے؟ ہاں, تو صرف اتنے لوگوں نے دیکھا تھا, اللہ کے نبی کو سب لوگوں نے دیکھا نہیں تھا. تو اب ابو بکر صدیق کی خاصیت یہ تھی کہ ابو بکر صدیق بہت زیادہ اللہ کے نبی کی طرح نظر آتے تھے. ان دونوں میں لوگ ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں. اب جب ابو بکر صدیق لوگوں کا کنفیوژن دیکھتے ہیں اور ذرا سی دھوپ دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک کپڑے سے آپ کے سر پر سایہ کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ایک کپڑے سے آپ کے سر پر سایہ کر دیتے ہیں. تو لوگوں کو پتا چل جاتا کہ یہ غلام ہے اور آقا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جب مدینہ میں آپ نے انٹری کی, لوگ آپ کو پہچان نہیں پا رہے تھے, تو ابو بکر صدیق نے کیا کیا تھا؟ ایک چادر سے دھوپ کو روکا تھا, یا ایک چادر سے آپ کے سر کے حصے کو ڈھانک دیا تھا, تاکہ لوگ آپ کو پہچان جائیں کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب مدینہ میں آپ کا انٹری کرنا صحابہ کرام کے لیے خوشی کا ذریعہ تھا, صحابہ کرام کے لیے محبتوں کا ذریعہ تھا. وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے, وہ اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی آپ آتے ہیں, آپ کی اونٹنی کی نکیل سب پکڑنے لگتے ہیں. اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصوا. قصوا, قاف صاد واو یا اور حمزہ, الف آئے گا اس پر. قصوا, قصوا نام اونٹنی کا تھا. اللہ کے نبی جیسے مدینہ میں انٹری کرتے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں؟ اونٹنی کی جو نکیل ہوتی ہے نا, جس کو پکڑ کر اونٹ کو چلایا جاتا ہے, وہ کھینچ کر کیا چاہتے تھے؟ ہر انسان کیا چاہتا تھا کہ میں اپنے گھر پر اللہ کے نبی کو لے جاؤں گا, آپ میرے گھر پر رہیں گے, آپ میرے گھر رہیں گے تو میرے گھر کے اندر برکتیں آ جائیں گی, سب چاہتے تھے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو. کیا بولتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دو. اللہ نے اسے بتا رکھا ہے کہ اسے کہاں بیٹھنا ہے, اللہ نے اسے بتا رکھا ہے اسے کہاں بیٹھنا ہے. آخر میں اونٹنی چلتے چلتے ایک علاقے پہ ایک جگہ پر جا کر بیٹھتی ہے. تب اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ یہاں پر پاس میں سب سے قریب میں کس کا گھر ہے؟ تو ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میرا گھر ہے. یعنی اللہ کے نبی کے میزبان کون تھے مدینہ میں؟ ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر جاتے ہیں. وہ صحابہ کرام پھر بھی بولتے ہیں کہ نہیں ہمارا بھی گھر ہے, ہمارے بھی گھر ہے. تو ابو ایوب انصاری کیا تیزی دکھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟
सामान उठाकर घर ले जाते हैं, अल्लाह के नबी बोलते हैं कि सामान जहाँ वहाँ मुझे भी जाना पड़ेगा, जहाँ मेरा सामान है मुझे वहां पर भी जाना पड़ेगा। तो अल्लाह के नबी ने सबसे पहली मेजबानी जिनकी कबूल की थी वो कौन? अबू अय्यूब अंसारी। अब अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते हैं, नीचे अल्लाह के नबी के रहने का इंतजाम करते हैं और ऊपर खुद रहने चले जाते हैं। सिर्फ 2 फ्लोर का इनका घर था। क्या करते हैं, ऊपर के फ्लोर पर खुद चले जाते हैं, अल्लाह के नबी को नीचे रहते हैं। अब क्या होता है, एक दिन इन्हें जब ये महसूस होता है कि हम तो अल्लाह के नबी के ऊपर चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, अल्लाह के नबी के ऊपर चल रहे हैं, तो ये तो गलत काम हो जाएगा ना। और इसी दौर में जब वो ऊपर की मंजिल पर रहते थे और अल्लाह के नबी नीचे की मंजिल पर रहते थे, भाई पक्की छत तो होती नहीं थी, कच्ची छतें जो बनाई जाती थी वो होती थी। एक रात में क्या होता है, हजरत अबू अय्यूब के पास जो पीने का पानी भरने का जो भी चीज होती थी वो फूट जाती है, पानी गिर जाता है। अबू अय्यूब के पास सिर्फ एक ओढ़ने की चीज थी। मदीना के अंदर बड़ी यानी जब ठंड होती है ना, बहुत तेज ठंड होती है। अबू अय्यूब अंसारी का वो पानी जब गिर जाता है, बहने लगता है, अबू अय्यूब अंसारी अपने ओढ़ने की जो भी लिहाफ था उनके पास, उससे उस पानी को पोंछ देते हैं। क्या करते हैं, उससे उस पानी को। और मियाँ बीवी दोनों रात भर ठंड में बैठे रहते। ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत थी, ये अल्लाह के नबी की आजमत थी। पर एक रात जब उन्हें ये एहसास होता है कि अरे हम तो ऊपर चलते हैं, अल्लाह के नबी नीचे हैं, ये तो आपकी बेइज्जती है, तो वो आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहाँ शिफ्ट हो जाइए, ऊपर शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि हम नीचे रहें। तब उनके इस कहने पर अल्लाह के नबी कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। लिख पा रहे हैं आपके नहीं जी? क्या आपके पहले मेजबान कौन थे? अबू अय्यूब अंसारी। पहले कहाँ रहने गए अल्लाह के नबी उनके घर में? नीचे। फिर जब उन्होंने कहा कि हम ऊपर चलें, आप नीचे रहे, अच्छा नहीं लग रहा है, तो कहाँ शिफ्ट हो गए आप? और अबू अय्यूब अंसारी का एक और बहुत अजीम कारनामा वो ये था कि वो खाना बनाकर, उनकी बेगम जब खाना बनाती है और अल्लाह के नबी की खिदमत में खाना पेश किया जाता, तो बर्तन जब रिटर्न आता, आपकी उंगलियों के निशान देखकर वो भी वहीं से खाना खाया करते थे। देख रहे हैं मोहब्बत, देख रहे हैं अल्लाह के नबी की क्या दर्जे की मोहब्बत थी कि अल्लाह के नबी के हाथों के निशान जहां होते, यानी बर्तन में जहां से अल्लाह के नबी ने खाना खाया होता, अबू अय्यूब अंसारी उस बर्तन में वहीं से खाना खाया करते थे। वहीं से खाना खाना ये उनकी मोहब्बत थी। इस मोहब्बत का जिक्र अल्लाह के नबी ने सही मुस्लिम हदीस नंबर 2053 के अंदर किया है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2053 इसका जिक्र है वहां पर इसी में सही मुस्लिम की जो हदीस नंबर मैं आपको बता रहा हूं ना, एक मर्तबा उस खाने के अंदर गालिबन या तो लहसुन या प्याज कच्चा, यानी उस हालत में कि उससे स्मेल आ रही थी, आपके सामने पेश किया गया, तो आपने उस खाने को नहीं खाया। तो साहबे अबू अय्यूब अंसारी के पास जब बर्तन रिटर्न आया, उन्होंने देखा आपके उंगलियों के निशान नहीं है, दौड़े दौड़े आए, अल्लाह के नबी क्या हुआ, आज आपने खाना नहीं खाया, खाना अच्छा नहीं था क्या, या हराम है क्या? आपने कहा ऐसा नहीं है, पर ये चीज मैं इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि मेरे पास बार बार फरिश्ते आते हैं। कौन आते हैं? फरिश्ते आते हैं, और मैं पसंद नहीं करता कि फरिश्तों को मेरे मुंह से स्मेल आए, लहसुन की स्मेल आए। इसी से पता चलता है, बाद हदीस के अंदर भी आता है कि जब आपको जमात से नमाज पढ़नी हो, मस्जिद जाना हो, एक साथ कहीं लोगों के बीच रहना हो, तो कच्ची प्याज और कच्ची लहसुन को, ताकि आपके मुंह से ऐसी स्मेल ना आए। अब सोचिए ऐसे मर्द हजरात जो बीड़ी सिगरेट पीकर मस्जिद आते हैं, उनका हुक्म क्या होगा? डायरेक्ट बीड़ी सिगरेट पी, कुल्ला किया और मस्जिद आ गए। वो अगर पास में खड़े हो जाएं तो पास वालों की पूरी नमाज खराब हो जाती है। और अल्लाह के नबी लहसुन और प्याज के बारे में भी सोचा करते थे। अब अल्लाह के नबी जब मदीना के अंदर आते हैं, मदीना के अंदर रिहाइश शुरू करते हैं, हम मदीना को या मदीना की जिंदगी को, मदीना का दौर कितने साल का था? 10 साल। कितने साल का था? 10 साल। मदीना के 10 साल को आप 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। मदीना के पूरे दौर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि मदीना का दौर कितने हिस्सों में था, तो आप कहेंगे 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। नंबर 1, इस्लामी सोसाइटी को डेवलप करना। इस्लामी सोसाइटी को डेवलप करना या बनाना, लिखा। नंबर 2, अपने सबसे बड़े दुश्मन से सुलह करना। कौन थे आपके सबसे बड़े दुश्मन? कुफ्फारे मक्का। कौन थे? कुफ्फारे मक्का। आपने मदीना के अंदर ही उनसे सुलह की थी। तो 2 नंबर पर दुश्मनों से, अंधेरे में लिख नहीं पा रहे क्या आप लोग?
تیسرے نمبر پر الگ الگ ملکوں سے جو اسلام قبول کرنے والے ہیں ان کا استقبال کرنا، یعنی ساری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت کو عام کرنا. آپ ایسے لکھ لیجئے کہ ساری دنیا میں اسلام کی دعوت کو عام کرنا. پہلے جو ہے دعوت مکہ والوں کو دی، مدینہ والوں کو دی، باہر والوں پہ کام نہیں ہوتا تھا. پر مدینہ آنے کے بعد جب سوسائٹی مضبوط ہو گئی تو آپ نے صحابہ کرام کو سارے طرف الگ الگ ملکوں کے اندر بھیجا کہ جاؤ اور اسلام کا پیغام ساری دنیا میں عام کر دو. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلامی دور یا مدینہ کی زندگی، مدینہ کا دور کتنے حصوں میں تھا؟ 3 حصوں میں. نمبر 1 ٹھیک ہے، دوسرا نمبر 3 ماشاءاللہ یہ 3 حصوں میں. اب اس کے بعد میں ایک بات اگر آپ کو کہوں کہ مدینہ کے اندر جب اللہ کے نبی آئے تو وہاں کون کون رہا کرتے تھے؟ جب مدینہ میں اللہ کے نبی آئے تو وہاں کون کون رہا کرتے تھے؟ اس کو بھی آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے وہاں 3 طرح کے لوگ رہا کرتے تھے. 3 طرح کے لوگ رہا کرتے تھے. ایک تو تھے صحابہ، جس میں کون کون آ گئے؟ صحابہ میں کون کون آ گئے؟ مہاجر اور انصار. مہاجر اور انصار نمبر 1 صحابہ. صحابہ کے اندر کون کون آ گئے؟ مہاجر اور انصار. نمبر 2 مشرک. کچھ لوگ باقی تھے مدینہ کے اندر بھی جن میں شرک تھا، پرانے باپ دادا کے دین پر تھے، اور انہی میں سے کچھ لوگ تھے جو آگے چل کے کون بنے تھے؟ منافق. ماشاءاللہ کون بنے تھے؟ منافق بنے تھے. یہ وہی لوگ تھے جو عبداللہ ابن ابی بن سلول تھا، جو یہ منافقوں کا سردار تھا، یہ انہی مشرکوں میں سے تھا کہ مشرک تھے پر ڈر کے مارے کیا کرا تھا؟ اسلام قبول کر لیا تھا. نمبر 3 یہود. نمبر 1 صحابہ جس میں مہاجر انصار تھے، نمبر 2 مشرک، اور نمبر 3 یہود. یہود کے انڈر میں آپ لکھ سکتے ہیں اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ یہودیوں کے مشہور قبیلے جو مدینہ میں تھے ان کے نام بتائیے. یہودیوں کے مشہور وہ قبیلے جو مدینہ میں رہتے تھے ان کے نام بتائیے. لکھا سوال؟ جواب نمبر 1 بنو قینقاع. بنو قینقاع، قاف یا نون کاف الف اور عین. قینقاع. اور اگر ہندی میں لکھے تو کا میں ڈبل اے کی ماترا آئے گی، نہ میں او کی ماترا. قینقاع، کا آ کی ماترا اور آ آئے گا ان میں. قینقاع لکھا. دوسرے نمبر پر بنو نذیر. بنو نذیر، نون ضاد یا اور را، بنو نذیر. نمبر 3 بنو قریظہ. بنو قریظہ، کاف را یا زوئیں گولتا. بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو، اور ان کا نام اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ آگے جب جہاد کا باب آئے گا تو اس میں ان سب سے جو جنگیں ہوئی تھی نا اس کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ. تو بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مدینہ کی زندگی کو کتنے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے؟ 3 حصوں میں. پھر میں نے بتایا جب آپ مدینہ میں آئے تو کتنی طرح کے لوگ رہا کرتے تھے؟ 3. صحابہ جس میں مہاجر و انصار تھے، مشرک تھے اور یہود تھے. یہودیوں کے 3 قبیلے کون کون سے تھے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. نذیر نون ضاد یا را. لکھا آپ نے جی. اب اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر رہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں مدینہ کے اندر؟ جی بتائیں کیا کرتے ہیں سب سے پہلا کام؟ مسجد نبوی کی تعمیر. مسجد نبوی کی تعمیر. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مسجد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. دیکھیے آپ قباء گئے، پہلے کیا بنائی؟ مدینہ آ رہے ہیں، پہلا کام کیا کر رہے ہیں؟ مسجد. یعنی مسجد جو ہے بہت بڑا
سینٹر ہوتی ہے, مسجد سے مومنین کے کام ہوتے ہیں, مسجد ہماری ضرورت ہے, مسجد سے دل لگانا ایمان کی بنیاد ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ انما یعمر مساجد اللہ, کہ یقیناً اللہ کے گھر مسجدوں کو تعمیر وہی کرتے ہیں, مسجدوں کو یعنی رہنے کے لیے آباد وہی کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بناتا ہے. اتنی بڑی فضیلت اسی لیے بتائی کیونکہ مسجد کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. مسجد کی تعمیر کو اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت دی گئی. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر آئے قباء میں سب سے پہلا یہی کام کیا, جب مدینہ آئے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے ایک مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا جس مسجد کا نام ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے 12 ربیع الاول سنہ ہجری, تقریباً 11-12 یعنی تاریخ ایگزیکٹلی ہم نہیں بول سکتے, تاریخوں کا فرق آ سکتا ہے. 11-12 ربیع الاول کا مہینہ تھا. ربیع الاول میں آپ یہاں پر پہنچے تھے. ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہی آپ نے ایک جگہ کو تلاش کیا, اس جگہ کو آپ نے مسجد کے لیے چنا. تو آپ کو پتا چلا یہ مسجد کی جگہ جو ہے وہ کن لوگوں کی ہے؟ 2 یتیم بچوں کی ہے. کن کی تھی وہ جگہ؟ 2 یتیم بچوں کی تھی. آپ نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا, یتیم بچوں کو بلا کر پوچھا کہ بتاؤ اس جگہ کے بارے میں بتاؤ, اس جگہ کی تم کیا قیمت لوگے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اللہ کا گھر بنانا ہے, اس کی ہم قیمت نہیں لیں گے. کہا نہیں, تم قیمت بتاؤ میں قیمت ادا کروں گا. انہوں نے قیمت بتائی اور اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ قیمت کو ادا کروایا. اب اس جگہ کی حالت کیسی تھی؟ وہاں پر کچھ پرانی قبریں تھیں, کچھ پرانی قبریں تھیں, پرانے جھاڑ تھے, بہت زیادہ گندگی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کے لیے سب سے پہلے ان پرانی قبروں کو کھڑوا کر سب کو ایک ساتھ ایک کونے میں گڈھا بنواتے ہیں اور وہاں پر سب کی ہڈیوں کو رکھوا دیتے ہیں, پوری جگہ کو صاف کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع ہوتا ہے. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے مسجد نبوی کیسے بنائی گئی تھی, مسجد نبوی کیسے بنائی گئی تھی, تو آپ کہیں گے اس کے پلر پتھر سے بنائے گئے تھے. جو پتھر کے بڑے بڑے پتھروں کو جوڑ کر کیا بنائے گئے تھے؟ اس کے پلر بنائے گئے تھے. دیواروں کو اینٹ اور مٹی سے ملا کر, یعنی اینٹ اس دور میں جو بھی اینٹ کا قسم ہوتی ہوگی, لبن اس کو کہا جاتا تھا, لبینہ, تو اینٹ اور مٹی کو ملا کر کیا بنائی گئی تھی؟ دیوار بنائی گئی تھی. چھت پر کس چیز سے چھت بنائی گئی تھی؟ کھجور کے پتوں سے, جو اس کی لمبی لمبی ڈالیاں ہوتی ہیں نا, اس سے کیا بنائی گئی تھی؟ چھت بنائی گئی تھی. اور زمین پر باریک باریک کنکروں کو بچھا کر کیا بنائی گئی تھی؟ زمین بنائی گئی تھی. جی, تو پلر کس چیز سے بنائے گئے تھے؟ پتھروں سے. دیوار اینٹ اور مٹی سے. چھت پتیوں سے. اور اس سے زمین پر کیا بچھایا گیا تھا؟ باریک باریک کنکروں کو, تاکہ بیٹھنے اٹھنے کے اندر, کھڑے رہنے کے اندر لوگوں کو دقت نہ آئے. اور مسجد نبوی کے 3 گیٹ بنائے گئے تھے. کتنے گیٹ بنائے گئے تھے؟ 3 گیٹ. اور سیم اسی طریقے سے اسی مسجد نبوی کے پاس میں اللہ کے نبی کی بیویوں کے گھر بنائے گئے تھے. کیا بنائے گئے تھے؟ گھر بنائے گئے تھے. جسٹ مسجد نبوی سے چپکے ہوئے گھر بنائے گئے تھے. اور آج بھی مسجد نبوی کے اندر وہ گھر باقی ہے. جی, اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی تھی جن کا گھر آج بھی باقی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جس میں آپ کو دفن کیا گیا وہ آج بھی باقی ہے. اور مسجد نبی کے بالکل اندر آ گیا ہے. تو مسجد نبی جب اس وقت تعمیر کی گئی, اس کے قریب میں آپ کے بیویوں کے کیا بنائے گئے تھے؟ کمرے. جیسے ہی کمرے تعمیر ہوتے ہیں آپ ابو ایوب کے گھر سے اپنے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں. کہاں شفٹ ہو جاتے ہیں؟ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے آپ کہاں شفٹ ہو جاتے ہیں؟ اپنے گھر میں. اور اسی مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ کے رہنے کا بھی انتظام کیا گیا تھا. کن کا انتظام کیا گیا تھا؟ وہ مہاجر صحابہ کرام غریب جن کے پاس گھر نہیں تھے, ان کے رہنے کے لیے اسی مسجد کے اندر انتظام کیا گیا تھا. انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. جن کے پاس گھر بار نہیں تھا, خالی تھے, کچھ نہیں تھا, مہاجر تھے, انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ اصحاب صفہ. سواد فا یا گولتا, سواد فا اور گولتا, صفہ. لکھا آپ نے؟ جی. اب اس کے بعد ایک سوال آپ لکھیے کہ اللہ کے نبی کے دور میں مسجدوں سے کیا کیا کام ہوتے تھے؟
اللہ کے نبی کے دور میں مسجد سے کیا کیا کام ہوتے تھے لکھا آپ نے؟ اللہ کے نبی کے دور میں مسجد سے کیا کیا کام ہوتے تھے؟ نمبر 1 لکھیے نماز، نمبر 2 درس، نمبر 3 گھر، کیونکہ وہ رہائش بھی تھا لوگوں کی، گھر، نمبر 4 لکھا نماز درس گھر، نمبر 4 سوسائٹی بنانے کی جگہ جہاں پر سوسائٹی کو ڈیولپ کیا جا رہا تھا، لکھا؟ اس کے بعد وہ کورٹ بھی تھا، فیصلے ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے وہاں پر، وہ کورٹ بھی تھا، یہاں تک کہ اس کے بعد لکھیے وہ جیل بھی تھا، بیرک، جیل تو نہیں کہیں گے، اسے لاک اپ کہہ سکتے ہیں آپ۔ سماؤ بن افسال کو کہاں باندھا گیا تھا؟ سنا ایک صحابی کا واقعہ جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، مسجد نبوی کے کھمبے سے، یعنی کچھ دیر کے لیے اگر کسی مجرم کو رکھنا ہو تو مسجد نبوی کو لاک اپ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور بھی بہت سارے استعمال جو اللہ کے نبی کے دور میں، اس وقت میں جہاد کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی وہاں پر۔ یعنی آج ہمارے یہاں مسجد کو کیا سمجھ لیا ہم لوگوں نے؟ صرف نماز کی جگہ۔ اس دور میں پوری سوسائٹی کے سارے کام کہاں سے ہوا کرتے تھے؟ مسجد سے ہوا کرتے تھے۔ تو مسجدوں کی اسی لیے بہت زیادہ اہمیت تھی، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم بھی دیا، اور خود آپ نے بھی مسجد کو تعمیر کیا۔ اب جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، مسجد نبوی کو بنا دیا گیا، اس کے بعد آپ نے ایک دوسرا بڑا کام کیا تھا، مواخات، بھائی چارہ۔ یعنی آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ مدینہ آنے کے بعد آپ نے 2 بڑے بڑے کام کون سے کیے تھے، تو پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر، اور دوسرا کام بھائی چارہ۔ بھائی چارہ، بھائی چارے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ کے صحابہ اکرام کو بلایا، جنہیں ہم مہاجر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ریفیوجی، مہاجر، ہجرت کرنے والے۔ اور مدینہ والوں کو بھی بلایا، جنہیں انصاری کہا جاتا تھا۔ مدینہ والوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ انصاری مطلب ہیلپ کرنے والا، انصار مطلب مددگار، اور مہاجر مطلب ہجرت کرنے والا، ریفیوجی۔ تو مہاجر مکہ کے صحابہ، انصاری مدینہ کے صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لوگوں کو جمع کیا، تقریباً 90 لوگ۔ کتنے لوگ تھے؟ 45 مہاجر، 45 انصار۔ 45 مہاجر اور 45 انصار، آپ نے ان سب کو جمع کیا ایک گھر کے اندر۔ یہ گھر تھا انس ابن مالک کا گھر۔ کس کے گھر میں جمع کیا تھا؟ انس ابن مالک کے گھر میں سب کو جمع کیا، 90 لوگوں کو، اور اس کے بعد کہا کہ انصاری صحابہ سنو، اے مدینہ والوں سنو، یہ تمہارے ساتھی ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، مال چھوڑ کر آئے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ کیا کرو؟ اور ان کو اپنا بھائی بنا لو، جو نے کہا نا بھائی چارہ، ان کو کیا بنا لو؟ اپنا۔ اور جانتے ہیں اس دور میں غزوہ بدر تک بھائی کیسا بنانا تھا؟ ایسا بھائی کہ اگر کسی انصاری کا انتقال ہو جائے تو وراثت میں مال کس کو دینا پڑے گا؟ مہاجر کو۔ کس کو دینا پڑے گا؟ یعنی ابھی ہم کس کو دیتے ہیں؟ سگے بھائی کو دیتے ہیں نا۔ اس دور میں کس کو دیا جاتا تھا؟ مہاجر کو۔ یعنی وراثت میں حصہ کس کو دیا جائے گا؟ مہاجر کو، سگے بھائی کو نہیں، مہاجر کو دینا پڑتا تھا۔ پر جب غزوہ بدر ہوئی تو اللہ نے اس حکم کو ختم کر دیا تھا۔ پر شروعات اسلام میں یہ حکم تھا کہ اگر تمہارا بھائی، اللہ کے نبی نے کسی کو بنا دیا ہے، اگر انصاری کا انتقال ہو گیا تو اس کا مال کون لے گا؟ مہاجر لے گا۔ کون لے گا؟ اور اسی دور کا وہ مشہور واقعہ جو صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 553، یہ عربی کا حوالہ، انشاءاللہ میں حوالے آپ کو ایک ساتھ چینج کروا دوں گا ہندی کی کتاب کے، آپ صرف صحیح بخاری لکھ لیجئے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ نقل ہے کہ اللہ کے نبی نے جب مواخات کروائی، آپسی بھائی چارہ کروایا، تو آپ نے 2 صحابہ کا بھائی چارہ کروایا، جن کے نام تھے عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف، لکھا آپ نے؟ عبد الرحمن بن عوف، یہ تھے مہاجر، اور سعد بن ربیع، سعد بن را با یا اور عین، ربیع۔ عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ربیع یہ انصاری تھے، سعد جو تھے وہ انصاری تھے، عبد الرحمن کون تھے؟ مہاجر تھے۔
اب اللہ کے نبی نے کہا کہ ساتھ سنو، آج سے عبد الرحمن تمہارے بھائی ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی پریشانیوں میں مدد کرنا۔ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ عبد الرحمن کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں۔ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ گھر لے کر جاتے ہیں۔ ان کے پاس جو مال تھا، جو دولت تھی، جو پیسہ تھا، سب کچھ ان کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ عبد الرحمن سنو، آج سے تم میرے بھائی ہو، اللہ کے نبی نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا ہے، تو اب سنو، آج سے یہ میرا جو ٹوٹل مال ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ یہ جو میرا گھر تمہارے سامنے ہے نا اے عبد الرحمن ابن عوف، آج سے یہ آدھا گھر میرا اور آدھا تمہارا۔ اے عبد الرحمن سنو، میری 2 بیویاں ہیں، تم جا کر دیکھو اور تم بتاؤ تمہیں کون پسند ہے، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے تم کیا کر لینا۔ دیکھیے اب آپ اس پر لاجک پر اگر غور کریں، کیا عبد الرحمن ایسا کرتے، یا اسلام کے اندر کیا ایسی اجازت بعد میں موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ اور نہ اس چیز کا خود اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ جا کر اپنی بیوی کے بارے میں بھی حکم دے دینا، پر اس صحابی رسول کا جذبہ دیکھیے، اس صحابی رسول کا کیا جذبہ تھا کہ جب اللہ کے نبی نے میرا باہر بنا دیا، مطلب میرا مال کس کا ہے؟ آدھا اس کا آدھا میرا۔ میرا گھر کس کا رہے گا؟ آدھا اس کا آدھا میرا۔ یہاں تک کہ میرے پاس اگر 2 بیگم ہے، میں ایک کو طلاق دوں گا اور نکاح کس سے کرواؤں گا؟ اپنے بھائی سے۔ جبکہ یہ نئی چیز بعد میں پائی گئی، نہ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا، پر ان کا یہ جذبہ تھا کہ وہ یہ عمل کا حکم دیتے ہیں۔ پر عبد الرحمن جو بڑے خوددار صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سب نہیں چاہتا، مجھے تو مارکیٹ کا راستہ بتا دو۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو مارکیٹ کا راستہ بتا دو۔ اس بازار جاتے ہیں، جو ان کے پاس کچھ مال تھا وہ لیتے ہیں، اس سے خریدی بکری شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو دیکھ کر اتنی برکتیں دیتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عبد الرحمن سے بڑا بزنس مین مدینہ کے اندر دوسرا کوئی موجود نہیں تھا۔ یہی عبد الرحمن جنہوں نے ذرا سے پیسوں سے شروعات کی تھی، اللہ پر یقین رکھ کر اللہ رب العالمین نے اتنی دولت دی کہ ان جیسا مال پورے مدینہ کے اندر کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا گیا، اور تاریخ والوں نے کہا کہ جب عبد الرحمن ابن عوف کا مال وہ تجارت سے لوٹا کرتا تھا، تو مدینہ کی ایک باؤنڈری سے دوسری باؤنڈری تک پورا ان کا مال ہی رکھا ہوتا تھا۔ اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنا مال ان کا ہوتا تھا کہ اس باؤنڈری سے لے کر اس باؤنڈری تک کس کا مال ہوتا تھا؟ صرف عبد الرحمن ابن عوف کا۔ یعنی غرض یہ کہ میرے بتانے کا مقصد یہ کہ عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ربیع کا یہ واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کو جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اب آپ کو انہیں اپنا بھائی بنانا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، تو اللہ کے نبی کے ان ساتھیوں نے ان کو اپنا بھائی مان لیا، دل سے بھائی مان لیا، اپنا سب کچھ ان کے آگے قربان کر دیا، اپنے گھروں کو کھول دیا، اپنے مال ان کے سامنے رکھ دیے اور ان کی مدد کی۔ تو آج کے دور میں بھی اگر آپ کو پتا چلے آپ کا کوئی بھائی یا بہن ایسے ہیں جو اچانک آپ کے پاس پہنچ جائیں، دین کے نام پر انہیں تکلیف دی جائے، دین کے نام پر گھر سے نکال دیا جائے، تو ہمیں بھی ان کی مدد کرنی چاہیے، اپنے دلوں کو بڑا کرنا چاہیے۔ تو آج کے سیرت کے 11ویں درس کے اندر میں نے ہجرت یعنی غار ثور سے لے کر تو کہاں تک ذکر کیا آپ کے سامنے؟ مواخات، بھائی چارے تک۔ کہاں تک ذکر کیا؟ بھائی چارے تک۔ میں نے بتایا کہ عامر ابن فہیرہ رات کو آتے تھے تاکہ عبداللہ ابن ابو بکر کے پیروں کے نشان مٹ جائے۔ جب یہ لوگ نہ ملے تو حضرت علی کو کیا کرا؟ لوگوں نے بہت مارا۔ ان سے جواب نہ ملا تو حضرت اسما کو مارا۔ ان سے جواب نہ ملا تو پھر اعلان کیا کیا؟ 100 اونٹوں کا اعلان کیا۔ آپ عبداللہ ابن عریقط ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر نکلے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، نکلے۔ جب چلنے لگے تو آپ کو راستے میں کون ملے؟ سراقہ بن مالک۔ اور کیا سوار تھا؟ ان کے سر پر انعام سوار تھا کہ انعام لے کر آنا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا اور انہیں کیا بشارت دی تھی کہ تمہیں کسرا کے کنگن، اور یہ ان کو پہنائے بھی گئے۔ پتہ ہے کب پہنائے گئے؟ حضرت عمر کی دور خلافت میں، جب حضرت عمر خلیفہ تھے، کسرا کی حکومت گری اور وہاں سے ان کے کنگا نہ آئے تو وہ لا کر حضرت عمر نے ان کے ہاتھ میں دیے کہ دیکھو اللہ کے نبی کی بشارت تھی، اور یہ میرا اللہ کے نبی نے جب بشارت دی تھی تو میں آپ کے ہاتھ میں لے کر آیا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آپ کو کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد روز یہ لوگ آپ کی تلاش میں نکلتے، آپ کو دیکھتے، ادھر مدینہ والے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ آتے ہیں سب سے پہلے آپ قباء کے اندر رک کر ایک مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، جس مسجد کا نام مسجد قباء۔ پھر وہاں سے جب آپ مدینہ کے اندر آتے ہیں، آپ کی اونٹنی کو لوگ کھینچنے لگتے ہیں تو وہ جا کر کس کے گھر کے پاس بیٹھ جاتی ہے؟ ابو ایوب انصاری۔ آپ کے پہلے میزبان کون تھے؟ ابو ایوب انصاری۔ ابو ایوب انصاری نے پہلے آپ کو کہاں شفٹ کیا تھا؟ نیچے۔ خود کہاں رہتے تھے؟ اوپر۔ پھر جب لگا کہ ہم اللہ کے نبی کے سر کے اوپر چل رہے ہیں تو کہاں چلے گئے؟ نیچے۔ کھانا جب آتا تھا تو کیا کرتے تھے ابو ایوب؟
انگلیوں کے نشان جہاں ہوتے ہیں وہیں سے وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے. اب مدینہ کو کتنے دور میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ 3 دور. بولیے کون کون سے؟ ٹھیک ہے. جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو وہاں کتنے قسم کے لوگ رہا کرتے تھے؟ کون کون؟ صحابہ میں کون کون تھے؟ اور یہود میں کون کون سے قبیلے تھے؟ بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، 3 قبیلے تھے. اب اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا تو زمین کس کی تھی؟ یتیم بچوں کی. آپ نے فری میں لی تھی یا خریدی تھی؟ خریدی تھی. اچھا، مسجد نبوی کی کچھ صفت بتائیے، کیسی بنی ہوئی تھی؟ پلر پتھر کے تھے، دیواریں چھت کھجور کی تھی، زمین پر کیا بچھایا گیا تھا؟ اور گیٹ کتنے تھے؟ 3. اچھا، اس دور میں مسجد کا کیا کیا کام ہوا کرتا تھا؟ ماشاء اللہ. اس کے بعد اللہ کے نبی نے مدینہ میں آنے کے بعد 2 بڑے کام کون سے کیے تھے؟ بھائی چارہ. بھائی چارے کے لیے کتنے لوگ کس کے گھر میں آئے؟ حضرت انس بن مالک کے گھر کے اندر آئے. اللہ کے نبی نے مواخات کرائی. وہ کون سے تو مشہور صحابی ہیں جن کا واقعہ بھائی چارے میں بہت مشہور ہے؟ عبد الرحمن کون تھے؟ ہاں، بزنس مین اس ٹائم تھے، مہاجر تھے. اور سعد بن ربیع کون تھے؟ انصاری صحابی تھے. جب اللہ کے نبی نے کہا کہ عبد الرحمن تمہارے بھائی ہیں تو کیا کیا گھر لے جا کے؟ ہر چیز تقسیم کر دی کہ جو چاہے آدھا آدھا آپ لے لو. پر عبد الرحمن ابن کی خودداری نے کیا کہا؟ یہ سب نہیں چاہیے. کیا بتا دو ذرا؟ مارکیٹ کا راستہ بتا دو. اس کے بعد انہوں نے محنت کی، خود کو کامیاب کیا. اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی سے اللہ رب العالمین نے انہیں خود بخوب دولت سے نوازا. اسی پر آج کا یہ درس ختم ہوگا. انشاءاللہ مواخات کے بعد سے اگلے درس کا آغاز ہوگا. اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کرنے اور ان باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.